عدت کب ختم ہوگی اس کی؟ آریان نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ ارسلان نے کہا چند دن بعد، لیکن کام بڑی رازداری سے ہونا چاہیے، کسی کو بھی پتہ نہ لگے۔ ارسلان نے آہستگی سے کہا۔ آریان نے سامنے رکھا چیک اٹھایا اور کہنے لگا ہو جائے گا۔ ارسلان نے کہا کہ اگلے ہفتے کو میرے گھر پر 12 بجے پہنچ جانا۔ آریان نے کہا اچھا سیٹھ، آ جاؤں گا۔ اگلے روز اس نے چیک کیش کرایا اور اپنے دوست کو بڑے ہوٹل میں کھانے کی دعوت دی۔ اس کا دوست فرحان سامنے بیٹھا بڑی حیرت سے بھرا ہوا ٹیبل دیکھ رہا تھا اور آریان کھانے میں مصروف تھا۔ کیا بات ہے، اس بار لگتا ہے بڑا ہاتھ مارا ہے۔ وہ کہنے لگا ہاں، بہت بڑا ہاتھ مارا ہے۔ سمجھ لے کہ میری قسمت کا ستارہ جاگ اٹھا، اب تو میرا سونا ہی سونا ہے۔ فرحان کہنے لگا ایسا بھی کون سا کام مل گیا جو تمہارا سونا ہی سونا ہے؟ وہ کہنے لگا تو نہیں سمجھے گا، بس میں نے سونا ہی تو ہے، سونے کا مجھے سونا ملے جائے گا۔ آریان کا معنی خیز بات کرنا فرحان کے سر کے اوپر سے گزر گیا تھا۔ کہنے لگا ایسے کام تمہیں جانو؟ آریان کہنے لگا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آم کھاؤ، پیڑ مت گنو۔ ایک ہفتے بعد آریان ارسلان کے گھر پر تھا۔ گھر میں بے حد خاموشی تھی، لگ رہا تھا جیسے موت جیسا سناٹا چھایا ہوا ہے۔ آریان کو ارسلان ایک ڈرائنگ روم میں لے گیا جہاں ایک مولانا صاحب تھے، چند مرد موجود تھے۔ وہ کہنے لگے باقی کے پیسے تمہیں صبح صبح مل جائیں گے۔ آریان کہنے لگا کوئی بات نہیں سیٹھ۔ آریان جا کر مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ہی ارسلان ایک کمرے سے باہر آیا، ہاتھ میں نکاح نامہ تھا۔ مولانا صاحب بھی اس کے ساتھ گئے تھے اور پھر ایجاب و قبول آریان نے کیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ سب لوگ جا چکے تھے۔ ایک ایک کو ارسلان نے پیسے دیے تھے اور یہی کہا تھا کہ بات مٹھی میں رہے۔ سب کے جانے کے بعد ارسلان اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ آریان جمائیاں لے رہا تھا۔ کہنے لگا کہ اب بتا کیا کرنا ہے، کمرے میں جاؤں یا پھر؟ یہ سن کر ارسلان نے قہر بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اچانک کسی جذبے کے تحت آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ آریان کچھ گھبرا گیا تھا، پھر اپنی نظریں چرا گیا۔ ارسلان کہنے لگا آسان نہیں ہوتا اپنی بیوی کے کمرے میں کسی اور کو بھیجنا۔ میں اس وقت کس اذیت سے گزر رہا ہوں تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ ارسلان کی بات سن کر آریان اس وقت من ہی من میں مسکرایا تھا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، بس کمرے میں جانے کی جلدی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس امیر زادے کی بیوی دکھنے میں کیسی تھی۔ یقیناً خوبصورت ہی ہوگی، ایسے امیر لوگ عام شکل و صورت والی لڑکیوں سے شادی تھوڑی کرتے ہیں۔ دل اندر سے مچل رہا تھا، جذبات عروج پر تھے، لیکن کم بخت ارسلان ابھی تک چپ بیٹھا تھا۔ بیچارہ آج کی رات تو باہر بیٹھا سوگ منائے گا، ساری رات جاگ کر یہ سوچے گا کہ آج کی رات اس کی بیوی کے ساتھ کیا کیا کروں گا۔ دل میں گدگدانے والے خیالات نے اسے مسکرانے پر مجبور کیا تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ کب ارسلان ہمت کر کے کہے کہ وہ رہا میری بیوی کا کمرہ، لیکن ارسلان نے ابھی تک کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا۔ آریان کہنے لگا سیٹھ، اگر تم نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا تو میں یہیں صوفے پر سو جاؤں؟ اللہ قسم بڑی گہری نیند آ رہی ہے۔ ارسلان نے دوبارہ اسے کینہ توز نظروں سے دیکھا، پھر کہنے لگا دیکھو میری بات سنو، میں تمہیں کمرے میں اس لیے نہیں بھیج رہا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم میری بیوی کو ایک بار سے زیادہ استعمال کرو۔ تمہیں کمرے میں دیر سے بھیجنے کا مقصد بس یہی ہے۔ میں بھی یہیں بیٹھا ہوں اور تم بھی یہیں بیٹھے رہو گے۔ 4 بجے تم کمرے میں جاؤ گے، 5 بجے باہر آ جاؤ گے، آتے ہوئے اسے طلاق دے کر باہر آؤ گے۔ یہ سن کر آریان کہنے لگا سیٹھ میرے پاس اتنا بھی فالتو کا وقت نہیں، مجھے پہلے ہی بہت سخت نیند آ رہی ہے اور میں اپنا کام بہت ایمانداری سے کرتا ہوں۔ اگر ایک بار میں یہاں سو گیا تو تیری آج کی رات برباد جائے گی۔ میں اگر ایک بار سو جاؤں تو پھر مجھے کوئی جگا نہیں سکتا۔ آریان نے جمائی لے کر کہا تھا۔ ارسلان نے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جلدی کمرے سے باہر آنا اور میری بیوی کو زیادہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ آریان کے چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ چھاتی ہے اور کہنے لگا سیٹھ اگر تو کہتا ہے تو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تیری بیوی کو۔ ارسلان کہنے لگا زیادہ بک بک مت کر، جو کہا ہے بس وہ کر۔ آریان گہری سانس بھر کر اٹھا اور کمرے کے اندر چلا گیا۔ دروازہ پاؤں سے بند کیا۔ بیڈ پر ایک نازک سا وجود سسکیوں سے رو رہا تھا۔ نہ تو اس لڑکی نے فینسی لباس پہنا تھا اور نہ زیورات۔ آریان کی ایک دن کی دلہن تمام زیبائشوں سے آ رہی تھی۔ وہ بالکل سادہ سے کپڑے میں اپنا چہرہ گھونگھٹ سے چھپائے رو رہی تھی، سسکیوں سے، ہچکیوں سے۔ آریان بڑی بے نیازی سے چلتا ہوا اس لڑکی کے سامنے جیسے ہی بیٹھا تو وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔
لڑکی کے سفید دودھیا ہاتھ دیکھ کر آریان کی بےتابی بڑھتی گئی۔ وہ کچھ کھسک کر لڑکی کے قریب ہوا، وہ اور پیچھے ہٹی تھی۔ آریان نے گہری سانس لی، کہنے لگا دیکھو لڑکی، ایسا کرو گی تو کیسے چلے گا؟ تمہارے سابقہ شوہر نے بس 1 گھنٹے کی اجازت دی ہے، اور 1 گھنٹہ اگر میں تمہارے قریب آنا اور تمہارا مجھ سے دور جانا یہی کرتے رہے تو کیسے ہوگا حلالہ؟ جان من میں نے نکاح کیا ہے تم سے، تمہارا 1 رات کا شوہر ہوں، مجھے اچھا رسپانس دو۔ یوں دور بھاگو گی تو مجھے تھوڑی زبردستی کرنی پڑے گی، اور باہر بیٹھا تمہارا شوہر مجھ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں زیادہ سخت ہاتھ نہ لگاؤں۔ گھونگھٹ میں بیٹھی رانیہ کا دل چاہا کمرہ کھلے اور یہاں سے بھاگ جائے، اتنی دور کہ اسے کوئی دیکھ نہ سکے۔ غلطی مرد کرے اور حلالے کے نام پر رات بھر کی اذیت عورت کیوں بھرے؟ وہ بھی یہی سوچ رہی تھی جب آریان نے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا اور اسے دیکھا تو آنکھیں جھپکنا بھول گیا۔ رو رو کر آنکھوں میں ڈورے گلابی، ناک گلابی اور ہونٹ گلاب کی پنکھڑیوں جیسے لگ رہے تھے۔ سادگی میں بھی وہ لڑکی قیامت ڈھا رہی تھی۔ کچھ پل کا تو آریان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، اتنی حسین لڑکی کیا اس دنیا میں ہو سکتی ہے؟ اگر ارسلان باہر سر پکڑے بیٹھا تھا تو بالکل ٹھیک بیٹھا تھا۔ جس پریشانی میں وہ مبتلا تھا آریان اب سمجھ گیا تھا۔ وہ کیوں کہہ رہا تھا کہ دیر سے کمرے میں جاؤ اور اس کی بیوی کے ساتھ بس 1 بار ہی رشتہ قائم کرنا، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ جتنی وہ حسین تھی رات بھر بھی آریان اس پر پیار نچھاور کرتا تو کم تھا۔ وہ کہنے لگا اتنی حسین لڑکی کو کون بے وقوف طلاق دے سکتا ہے؟ میں اگر تمہارے شوہر کی جگہ ہوتا تو مر کر بھی تمہیں طلاق نہ دیتا۔ عجیب بے وقوف شخص ہے۔ ارے ایسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ ہر رات گلزار بنانے کو دل چاہتا ہے، اسے چھوڑا تو نہیں جاتا۔ ویسے برا مت منانا، تمہارا شوہر 1 نمبر کا احمق انسان ہے۔ رانیہ اس کی بات سن کر گھبرا گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وارفتگی دیکھ کر دل بے چین ہوا تھا، لیکن تب تک آریان اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ رانیہ نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن آریان ہاتھ اور بھی زیادہ مضبوطی سے پکڑ چکا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑو۔ ہاتھ ہے یا کوئی ریشمی رومال، تم جیسی لڑکی کو چھوڑے دل کس کمبخت کا چاہے گا؟ یہ کہہ کر وہ رانیہ کو جھٹکے سے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ وہ بے ساختہ اس کے قریب ہوئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے فوراً سے سنبھل کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تھی، مگر کوشش ناکام ہوئی تھی۔ رانیہ کے چہرے پر جھولتی لٹ کو آریان نے اپنی شہادت کی انگلی سے پیچھے کیا۔ اس کے حسین روپ کو دیکھ کر کہنے لگا، تمہیں تو سجنے سنورنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہیں اپنی خوبصورتی کا اندازہ نہیں ہے، تم ماسٹر پیس ہو لڑکی، اس لیے بہت مشکل ہے لڑکی، بہت مشکل ہے آج تم سے دور رہنا۔ رانیہ کے چہرے پر چھائی بدحواسی دیکھ کر آریان مزید بے خود ہوا تھا۔ 1 بار سے تسلی نہیں ہوگی، رانیہ کے کان کے پاس وہ بڑے مخمور لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تمہیں دیکھ کر میری نیند تو اڑ کر رہ گئی ہے، اور نیند میں تمہاری بھی اڑا کر رکھ دوں گا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، پیچھے رہو مجھ سے، مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ وہ مشکل ہی صحیح لیکن اپنا ہاتھ اس سے چھڑوا چکی تھی۔ وہ کہنے لگا، ارے ایسے کیسے ہاتھ نہ لگاؤں، میں تو تمہیں دیکھ کر پاگل ہو رہا ہوں۔ یہ رات مجھے چھوٹی لگ رہی ہے، اس لیے تمہارے نخرے نہیں دیکھوں گا۔ رانیہ اس کی باتیں سن کر اس کے ارادے جان کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگی، میں تمہارے ساتھ۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتی وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ مجھے اور کچھ نہیں سننا۔ کمرے کا واحد لیمپ وہ بجھا چکا تھا، پھر مکمل طور پر رانیہ پر حاوی ہونے لگا۔ وہ بے حد نروس تھی، رو بھی رہی تھی۔ اپنے ہاتھ آریان کے سینے پر رکھ کر فاصلہ برقرار رکھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اس میں کھونے لگا تھا۔ اپنے ہونٹوں کا لمس رانیہ کے چہرے پر دینے لگا، مگر اس کے بہتے آنسو محسوس کر کے ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، لیکن پھر بے نیازی دکھاتے ہوئے کبھی وہ اس کے نازک پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں پر اپنے لب رکھتا تو کبھی اس کے بہتے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے صاف کرتا۔ اس پریوش کے نازک وجود کو سمیٹنے لگا، اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ جماتا ہوا وہ اس پر مکمل طور پر حاوی ہو چکا تھا۔ پہلی بار کسی لڑکی کے ساتھ وقت گزار رہا تھا، اس لیے ہوس سے انجان تھا، بس پیار کر رہا تھا۔ اپنے پہلو میں رانیہ کے دل کی دھڑکنیں کسی ساز کی طرح سے بجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا آریان کی شدتیں بڑھنے لگی تھیں۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ رانیہ کو اپنے اندر بسا لے یا خود اس کے اندر بس جائے۔ رانیہ نے بڑی مشکل سے یہ رشتہ قائم کیا تھا،
پھر اپنا آپ چھپانے کی خاطر خود پر بیڈ کی چادر لپیٹ چکی تھی، مگر آریان کی آنکھوں کی وارفتگی میں کمی نہیں آئی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھنے لگی تو آریان نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے کھینچ کر خود پر گرایا تھا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے بیوی؟ ابھی تو میرا دل نہیں بھرا، ابھی تو مزہ آنا شروع ہی ہوا ہے اور تم دامن بچا رہی ہو۔ بڑا خمار آلود لہجہ تھا۔ رانی کہنے لگی، اور نہیں پلیز، بس میں تھک چکی ہوں۔ رانیہ بے حال سی ہوئی تھی۔ ابھی سے تھک گئی ہو؟ ابھی تو آدھی رات باقی ہے، پوری رات تمہاری محبت کا جام پینا چاہتا ہوں، نہ جانے پھر کبھی موقع ملے یا نہ ملے۔ یہ کہہ کر وہ رانیہ کو پھر سے اپنے قریب کر چکا تھا۔ صبح تک نہ خود سویا تھا اور نہ رانیہ کی جان بخشی تھی۔ کمرے میں روشنی پھیلی تو رانیہ کی گردن پر سرخ نشان دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ تمہارا شوہر تو یہ دیکھ کر تپ جائے گا، مجھ سے کہہ رہا تھا میری بیوی کو زیادہ تنگ نہ کرنا، کمینہ کہیں کا۔ ایسی حسین بیوی کو طلاق دیتے ہوئے نہیں سوچا کہ اگر حلالہ مجھ سے کروانا پڑے گا تو وہ کیا حال کرے گا؟ رانی اس کی باتیں سن کر کلس کر رہ گئی تھی۔ وہ اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ آریان کی آنکھوں میں نیند اترنے لگی، لیکن جانتا تھا کہ کچھ ہی دیر میں ارسلان دروازہ بجا دے گا اور پھر طلاق کا مطالبہ کرے گا۔ بیڈ سے اٹھ کر اپنی شرٹ پہن کر بٹن بند کرتے ہوئے اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا، کیونکہ جس چادر پر اس نے دیکھا تھا اس کا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، مگر اس کے پاس اس وقت ہی تو کم تھا، اسی لیے کھڑکی کے راستے سے کمرے سے باہر نکلا اور وہیں سے دیوار کود کر گھر سے بھاگ چکا تھا، کیونکہ جو کچھ دیکھ چکا تھا اس کے بعد طلاق دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ رانیہ جب نہا کر کمرے میں آئی تو کمرہ خالی تھا۔ اسے لگا آریان کمرے سے باہر جا چکا ہوگا۔ پوری رات اس نے ایک اذیت سے گزاری تھی، جاگ جاگ کر، سہ سہ کر۔ اب وجود بے جان سا لگ رہا تھا، سر میں درد تھا اور وہ بیڈ پر دراز ہو کر سو چکی تھی، مگر ابھی وہ گہری نیند میں گئی ہی نہیں تھی جب اچانک سے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ رانیہ کو حیرانی ہوئی، کیونکہ کمرہ اندر سے لاک تھا۔ اگر آریان کمرے سے باہر گیا تھا تو کمرہ اندر سے لاک کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ارسلان تھا۔ رانی کی طرف دیکھ کر نظریں جھکا گیا۔ اس شخص کی قربت کی چھاپ اپنی سابقہ بیوی کے چہرے پر دیکھ کر وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا۔ بڑے ضبط سے پوچھنے لگا، کہاں ہے وہ؟ یہ سن کر رانیہ کچھ حیران ہوئی اور کہنے لگی، مجھے نہیں پتا، میں نہا کر کمرے میں آئی تو وہ نہیں تھا۔ یہ سن کر ارسلان نے حیرت سے پہلے رانیہ کو دیکھا، پھر اس کی نظر کمرے کی کھلی کھڑکی پر جا پڑی۔ مطلب وہ بھاگ گیا؟ مگر کیوں؟ ارسلان کو حیرت ہوئی۔ رانیہ سے کہنے لگا، اس نے تمہیں طلاق تو دے دی ہے نا؟ ارسلان کے دل میں خوف کی لہر دوڑی۔ نہیں تو؟ یہ سن کر ارسلان کے اندر آگ سی لگ گئی۔ پیسے بھی لے گیا تھا اور اس کی بیوی کے ساتھ رات بھی بتا گیا تھا، اور طلاق بھی نہیں دی تھی؟ وہ ایسے کیسے جا سکتا ہے؟ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہتے ہوئے ارسلان کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ رانیہ خود میں بہت زیادہ کمزوری محسوس کر رہی تھی، اسی لیے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آنکھیں نیند سے چور تھیں اور پورا وجود دکھ رہا تھا۔ روتے روتے نہ جانے کیا وقت تھا جب اس کی آنکھ لگ گئی۔ آریان اپنے گھر میں آ کر بیٹھ گیا، لیکن اپنا سر پکڑے ہوئے تھا۔ پہلی بار اس نے اس کام کے لیے حامی بھری تھی، ورنہ چھوٹی موٹی چوری چکاری وہ کر لیتا تھا اور اس سے اپنا پیٹ بھی بھر لیا کرتا تھا۔ ویسے بھی یتیم تھا۔ 15 سال کی عمر تک چچا نے اسے اپنے گھر پر رکھا، لیکن پھر گھر سے نکال دیا کہ وہ اسے سنبھال نہیں سکتے۔ اس نے کئی راتیں روتے روتے فٹ پاتھ پر سو کر گزاری تھی، لیکن پھر جب بھوک نے تنگ کرنا شروع کیا، لوگوں نے کھانے کو نہ دیا، نہ کام دیا، نہ ہی روٹی، تو پھر آریان نے چوری شروع کر دی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہوا تھا کہ کبھی موبائل چوری کر لیتا، پھر اسے بیچ کر اپنا گزر بسر کر لیتا۔ اسی قسم کے چور اور آوارہ لڑکوں سے اس کی دوستی تھی۔ آریان شکل و صورت کا خوبصورت لڑکا تھا، لڑکوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا جہاں کا کرایہ اسے بہت کم دینا پڑتا تھا۔ اس چھوٹے سے گھر میں زیادہ تر وہ نوجوان رہتے تھے جو گاؤں اور قصبوں سے کمانے کے لیے شہر آئے تھے، اور کوئی نوکری پر لگ گیا تھا تو کوئی اسی کی طرح ایسے ہی چھوٹی موٹی چوری کر کے اپنا گزر بسر کر رہا تھا۔ ایک دوسرے کے کپڑے بھی پہن لیتے تھے، مل کر کھانا بھی بنا لیتے تھے۔ آریان کی شکل و صورت کافی اچھی تھی، تو اس کے ساتھی نے اسے کہا کہ اگر تم لڑکیوں سے محبت کے جھوٹے ڈرامے بازی شروع کر دو تو یہ امیر لڑکیاں بہت پیسے دیتی ہیں، اچھے تحائف بھی دیتی ہیں، یہاں تک کہ لڑکوں کو بیلنس بھی دلوا کر دیتی ہیں۔ یہ سن کر آریان نے یہی شروع کر دیا۔ چھوٹا نوکیا کا موبائل اس کے پاس ہوتا تھا۔ اس نے لڑکیوں سے رات دیر تک باتیں کرنی شروع کر دی۔
کوئی امیر لڑکی پھنس جاتی تو اس کے وارے نیارے ہو جاتے، اس کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے بھی بھیج دیتی اور میٹھی میٹھی باتیں سن کر اس کی دیوانی ہونے لگتی۔ ایک آدھی ملاقات کے بعد تو جیسے لڑکیاں اس کی گرویدہ ہونے لگتی تھی۔ کپڑے وہ اچھے پہن کر جاتا تھا جیسے کہ کسی امیر گھرانے سے اس کا تعلق ہو۔ لڑکیوں کا ہاتھ پکڑنا، قریب بیٹھنا، یہاں تک کہ ماتھے پر بوسہ دینا، یہاں تک تو کافی تھا، لیکن اس سے آگے وہ کبھی نہیں بڑھا تھا۔ کچھ ڈر تھا کہ لڑکی تھپڑ نہ مار ڈالے، اور کچھ اپنا بھی ارادہ ایسا نہیں تھا۔ یوں ہی زندگی آگے بڑھ رہی تھی جب اس کے دوست نے کہا کہ ایک آفس میں کام کرتا ہوں، وہاں کا باس کہتا ہے کہ اسے ایک خوش شکل نوجوان چاہیے اور اتنا ہی شریف اور پیسوں کا ضرورت مند۔ آریان کہنے لگا ایسا کرو تم میری تصویر اسے دکھا دو، شاید میری کوئی نوکری لگ جائے، کیونکہ یہ چھوٹے موٹے کاموں سے اب گزارا نہیں ہوتا۔ اس کا دوست آریان کی تصویر ارسلان کے پاس لے گیا۔ ارسلان نے کہا اس لڑکے سے میں ملنا چاہتا ہوں۔ پہلی ملاقات آریان نے ارسلان کے آفس میں ہی کی تھی، لیکن جب اسے یہ بتایا کہ غلطی سے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھا ہے اور وہ حلالہ کرانا چاہتا ہے، لیکن کسی ایسے نوجوان سے جس نے پہلے کبھی ایسا کوئی کام نہ کیا ہو اور وہ نہایت شریف ہو، مقصد یہ کہ اس کی بیوی کو صبح ہوتے ہی طلاق دے دے اور اس کی بیوی کے ساتھ زیادہ وقت نہ گزارے۔ پہلے تو آریان سوچ میں پڑ گیا کیونکہ پہلے کبھی ایسا کچھ کیا ہی نہیں تھا، لیکن پھر سوچا کہ رقم اسے بہت زیادہ مل رہی ہے، پورے 5 لاکھ، اور یہ اس کے لیے اچھی خاصی رقم تھی۔ پھر ارسلان نے کہا تھا کہ طلاق دینے کے بعد بھی اسے 2-3 لاکھ دے دے گا۔ آریان نے اپنے کسی دوست سے مشورہ تک نہیں لیا اور ہاں کر دی، لیکن اس کی بیوی کو دیکھ کر وہ جذبات کے ہاتھوں بہک چکا تھا۔ لڑکیوں سے افیئر بہت کیے تھے اور نکاح کے 2 بول پہلی بار بولے تھے۔ پہلی بار ایک لڑکی کے اتنے قریب ہوا تھا۔ کیسے جذبات نے اسے اپنی رو میں بہایا، کب وہ اپنی محبت پوری رات رانیہ پر نچھاور کرتا رہا، اسے احساس تک نہیں تھا، لیکن جو کچھ اس میں اس کی آنکھوں نے دیکھا اس کو بے چین کرنے کے لیے کافی تھا، کیونکہ وہ لڑکی اب تک کنواری تھی۔ پہلی بار آریان نے اس کے قریب آیا تھا، بیڈ پر بچھی چادر کو دیکھ کر جو راز آریان پر کھلا تھا وہ حیران تھا۔ اتنی خوبصورت بیوی سے ارسلان اب تک دور تھا تو کیوں تھا؟ کیسے رہ سکتا تھا؟ وہ تو ایک رات نہیں رہ پایا، بلکہ اس ایک رات میں وہ جو رشتہ رانیہ سے قائم کر کے آیا تھا، اس کی خواہش بڑھنے لگی تھی اور اب بھی بے چین تھا، اسے چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار یہ سوچ رہا تھا کہ ارسلان نے آج تک اپنی بیوی کو ہاتھ تک نہیں لگایا، کیوں نہیں لگایا؟ آخر ایسا بھی کیا ہوا تھا؟ دوسری جانب اسے بے چینی سی ہونے لگتی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس نے طلاق دے دی تو ارسلان رانیہ سے دوبارہ نکاح کرے گا، اس کے قریب جائے گا، اور اس بات نے آریان کی رات کی نیندیں اڑا کر رکھ دی تھی۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ آریان سویا سویا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ لگتا تھا کہ ارسلان رانیہ کے قریب ہے۔ اتنی بے چینی اس نے اپنے دل میں کبھی محسوس نہیں کی تھی جتنی اب کر رہا تھا۔ دوسری جانب ارسلان پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ اپنے امپلائی سے کہنے لگا کہاں ہے وہ لڑکا؟ آریان دوبارہ گھر واپس گیا ہی نہیں تھا۔ وہ اس کا گھر بھی دیکھ چکا تھا، وہ کہاں تھا کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ طلاق دینا ہی نہیں چاہتا تھا، اس لیے ارسلان سے چھپتا پھر رہا تھا۔ وہ اپنے ایک دوسرے دوست کے گھر پر تھا جس نے اسے چھت پر رہنے کی جگہ دے دی تھی۔ چھوٹا سا کمرہ تھا اور باقی کی چھت تھی جہاں چارپائی ڈالے۔ وہ آسمان کے تارے دیکھ کر اپنا وقت گزار رہا تھا۔ آنکھیں بند کرتا تو رانیہ کا لمس محسوس ہونے لگتا۔ دل چاہتا کہ وہ قریب آ جائے اور وہ اسے اپنی باہوں میں لے لے، سب کی نظروں سے اسے چھپا لے، اسے اپنے پاس لے آئے، لیکن خالی جیب اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ پہلی بار سنجیدگی سے وہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ 5 لاکھ کی رقم کب تک چلے گی؟ وہ کیوں اپنی بیوی کو اس کے حوالے کرے گا؟ جیسے ہی وہ ارسلان کو نظر آ گیا وہ تو اسے مار مار کر طلاق دلوائے گا، اور پھر رانیہ کیوں اپنے شوہر کو اور اپنے گھر کی عیاشیوں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ جائے گی؟ وہ بے حد پریشان تھا۔ دوسری جانب رانیہ بھی پریشان تھی۔ ارسلان سے اس کی شادی کو 1 سال گزر گیا تھا، لیکن ارسلان اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ آتا بھی تھا تو کہتا تھا کہ ابھی تم چھوٹی ہو، میری شدتوں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ حالانکہ وہ 20 سال کی تھی۔ کبھی کبھی اسے خواہش ہوتی تھی کہ ارسلان اس کے قریب آئے، اپنی محبت اس پر نچھاور کرے، اور کبھی کبھی وہ آتا بھی تھا اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر، کیونکہ رانیہ بے حد خوبصورت تھی۔ رانیہ کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا، لیکن اپنے دوست کی شادی میں ارسلان کی منظور نظر ہو چکی تھی۔ جب ارسلان کا رشتہ اس کے لیے آیا تو اس کے والدین کو تو اپنی بیٹی کی قسمت پر رشک آنے لگا۔ فوراً سے رشتہ منظور ہوا اور شادی بھی ہو گئی، لیکن شادی کی رات ارسلان یہ کہہ کر رانیہ کے قریب نہیں آیا کہ وہ بہت چھوٹی ہے، اور یہ سچ تھا۔ ارسلان اور اس کی عمر میں 15 سال کا فرق تھا۔
لیکن یہ نہیں تھا کہ ارسلان کبھی اس کے پاس نہیں آیا۔ وہ اس کے قریب آتا تھا، اس کو اپنے حصار میں لے لیتا، اس کے ماتھے پر بوسہ لیتا تھا، اس کو اپنے قریب کر لیتا تھا، لیکن بس اسی حد تک۔ لیکن اس دورانیہ رانیہ کے جذبات اسے تنگ کرتے تھے۔ دل چاہتا تھا ارسلان اسے بے خود ہو کر چاہے، اس میں کھو جائے اور رانیہ بھی اپنے شوہر کی محبت میں سب کچھ بھلا دے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ جب بھی رانیہ شدت جذبات سے ارسلان کے مزید قریب آنے لگتی تو وہ اسے فوراً خود سے پیچھے کر دیتا کہ ابھی نہیں، ابھی تم بہت چھوٹی ہو۔ ایک بار رانیہ کہنے لگی، پھر آپ نے شادی کیوں کی؟ ارسلان، مجھے کچھ ہوتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے بے حد قریب آئیں۔ اپنے منہ سے اپنی خواہش کا اظہار کرنا بھی مشکل لگتا تھا۔ وہ کہنے لگا، اگر میں تمہارے قریب آیا تو پھر بچہ ہونے والا ہو جائے گا، اور تم تو ابھی بہت چھوٹی ہو، سنبھال نہیں پاؤ گی۔ میں نہیں چاہتا کہ اتنی جلدی تم ان جھمیلوں میں پڑو۔ لیکن رانیہ کبھی کبھی بے بس سی ہونے لگتی تھی۔ وہ روز ارسلان کے لیے تیار ہوتی اور وہ آتے ہی اسے معانقہ بھی کرتا تھا، ماتھے پر بوسہ بھی لیتا تھا، لیکن اس کے جذبات کو کبھی بھی ویسے تسکین نہیں پہنچائی جیسے پہنچانی چاہیے تھی۔ کچھ رانیہ اس رشتے سے بھی ناواقف تھی، جذبات پریشان کرتے تھے، لیکن پتہ نہیں تھا کہ رشتہ کیسے قائم ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ بس جو ارسلان کرتا ہے یہی ہوتا ہوگا۔ ایک تو اسے وہ سکون نہیں دے پا رہا تھا جس کی وہ حقدار تھی، دوسرا اگر کوئی تیسرا یا کوئی بھی اسے نظر بھر کر دیکھ لیتا تو ارسلان سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ رانیہ کو یوں چھپا کر رکھتا جیسے وہ کوئی قیمتی چیز ہو اور کوئی رانیہ کو اس سے چرا کر لے جائے گا۔ بہت انسیکیور سا فیل کرتا تھا، اسے کہیں جانے نہیں دیتا تھا، یہاں تک کہ وہ اسے مائکے بھی جانے نہیں دیتا تھا۔ وہ اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا، اس کے والدین سے ملوا کر واپس اپنے ساتھ ہی لے کر آتا تھا، تاکہ کوئی رانیہ سے یہ نہ پوچھ لے کہ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ کس طرح سے رہتا ہے۔ اور اسے بھی کہتا تھا کہ میاں بیوی کی بات کسی کو مت کرنا، کسی سے کچھ مت بتانا۔ وہ جانتا تھا کہ رانیہ بھولی بھالی سی لڑکی ہے، میاں بیوی کے رشتے سے بھی انجان ہے، اسی لیے اسے اپنے طریقے سے ہینڈل کر رہا تھا۔ اسے ہر آسائش دیتا، لیکن اسے قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ ایک بار وہ لان میں بیٹھی تھی جب ایک بال اندر آ گئی۔ باہر لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ رانیہ نے بال پکڑ کر دروازہ کھول کر نوجوان کو پکڑا دی تو وہ رانیہ کو دیکھتا رہ گیا، کہنے لگا، مجھ سے دوستی کرو گی؟ یہ سن کر رانیہ گھبرا گئی۔ عین اسی وقت ارسلان کی گاڑی بنگلے کے باہر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ لڑکا بار بار کہہ رہا تھا، تم بہت خوبصورت لڑکی ہو، پلیز مجھ سے دوستی کر لو۔ یہ سن کر ارسلان کو بہت غصہ آیا تھا۔ اس لڑکے کو بھی اس نے بہت مارا اور غصے سے رانیہ کے منہ پر بھی تھپڑ دے مارا کہ میرے پیچھے سے تم لڑکوں سے دوستی کرتی ہو۔ رانیہ کہتی رہ گئی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ لیکن جھگڑا بڑھ گیا۔ جب دوسرا تھپڑ رانیہ کے منہ پر پڑا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ ارسلان کے سینے پر رکھ کر زور سے دھکا دیا۔ کہنے لگی، کیوں شک کرتے ہو مجھ پر؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن ارسلان بری طرح سے گر پڑا۔ اسے بہت غصہ آیا، کہنے لگا، تم بار بار مجھ سے کہتی ہو کہ میں تمہاری خواہش پوری نہیں کرتا، اسی لیے تم نے دوسری راہ اختیار کر لی ہے، اور میں ایسی 2 نمبر لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ رانیہ کا وجود کانپ کر رہ گیا۔ وہ ارسلان کو دیکھ کر گھبرا گئی، سرخ لال چہرے کے ساتھ۔ جیسے ہی ارسلان نے اپنے منہ سے کچھ کہنا چاہا، وہ آگے بڑھ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ ایک ہاتھ اس کے لبوں پر تھا اور دوسرا ہاتھ وہ اشارتاً نفی میں ہلاتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں نہیں ارسلان، ایسا مت کرنا، مجھے معاف کر دو، مگر میں سچ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کسی بھی لڑکی کی ذات پر جھوٹ تہمت لگائیں گے تو اسے غصہ تو آئے گا نا۔ میں نے آپ کو دھکا دیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر آپ بھی تو میری بات کو سمجھے نا۔ وہ لڑکا بس اپنی گیند لینے کے لیے آیا تھا، میں تو اسے گیند پکڑا رہی تھی۔ اس نے خود آگے سے بکواس کرنا شروع کر دی۔ کیا آپ کو مجھ پر اتنا سا بھی اعتبار نہیں ہے؟ میرے جذبات اگر بھڑک رہے ہیں تو صرف آپ کے لیے، کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں، آپ کے علاوہ میں کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہیں ارسلان کے قدموں میں گر کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، پر ارسلان نے قہر آلود نظروں سے اسے دیکھا۔ روتے ہوئے اس کا سرخ لال ہوتا چہرہ دیکھ وہ وہاں سے ہٹ چکا تھا۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو واپس آیا تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے، مگر ابھی تک رانیہ وہیں پر بیٹھی تھی۔ اس نے گھر کے اندر قدم نہیں رکھا۔ جب اسے احساس ہوا تو ارسلان باہر چلا آیا۔ وہ لان میں ہی موجود تھی اور وہ لان میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی، گھٹنوں پر سر رکھے رو رہی تھی۔ ارسلان اس کے پاس آیا اور بازو پکڑ کر اٹھایا، پھر اپنے سینے سے لگا کر کہنے لگا، معاف کر دو،
پتہ نہیں مجھے کیوں اس طرح میں ہائپر سا ہو جاتا ہوں۔ بہرحال آئندہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، قیامت آ جائے، تم دروازہ میرے علاوہ کسی کے لیے نہیں کھولو گے، سمجھی؟ وہ روتے ہوئے سہم کر کہنے لگی ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ وہ سہم کر بولی تھی مڈل کلاس گھر سے تعلق رکھتی ہوں، اتنا تو اسے پتا تھا کہ اگر طلاق کا دھبا اس کے ماتھے پر لگ گیا تو اس کی رسوائی تو ہوگی سو ہوگی، لیکن اس کے ماں باپ کے لیے جینا کس قدر محال ہو جائے گا، وہ تو جیتے جی ہی مر جائیں گے۔ ارسلان اپنے کمرے میں اسے لے کر جا چکا تھا، اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ اور ہاتھ دھلائے تھے اور پھر اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا بھی کھلایا تھا۔ اس صوفے پر بیٹھی ابھی بھی اپنی سرخ آنکھیں لیے سر جھکا چکی تھی جب اسے بستر پر لے آیا اور اپنی باہوں کے گھیرے میں لے کر اپنے پاس لٹا لیا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ شاید آج کی رات اسے اپنے ہونے کا احساس دلائے گا اور اسے اپنا حق وصول کرے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ الٹا وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس سے پہلے ہی خراٹے مارتے سو چکا تھا، لیکن اس طرح کے وسوسے اس کے ذہن میں آتے تھے۔ لیکن اس دن کے بعد سے رانیہ نے بھی اسے کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا تھا کہ کہیں غصے میں آ کر وہ اسے طلاق ہی نہ دے دے۔ چند روز بعد رانیہ کو اپنے ماں باپ کی کمی شدت سے ستانے لگی تھی۔ کئی ماہ گزر چکے تھے اور وہ اپنے مائکے نہیں گئی تھی، کہیں غصے میں آ کر وہ اسے طلاق ہی نہ دے دے۔ چند روز بعد رانیہ کو اپنے ماں باپ کی کمی شدت سے ستانے لگی تھی۔ کئی ماہ گزر چکے تھے، وہ اپنے مائکے نہیں گئی تھی۔ اس روز جب ارسلان کا موڈ اچھا تھا تو اسے کہنے لگی کہ ارسلان، وہ کہنے لگا ہاں کیوں نہیں، ایک کیا تم 10 کہو۔ وہ مسکرا کر اس کے پاس بیٹھی اور بازو تھام کر کہنے لگی کتنے ماہ ہو گئے ہیں میں اپنے ماما بابا سے نہیں ملی، کیا آپ مجھے میرے ماما بابا کے پاس ملوانے کے لیے لے جائیں گے؟ یہ سن کر ارسلان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ کہنے لگا دیکھو بیوی ہو تم میری، اب تمہارا تعلق مجھ جیسے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، مجھے بار بار ان تنگ گلیوں میں جانا اچھا نہیں لگتا۔ وہ تنگ گلیاں، گندی گلی، محلے کے بچے میری گاڑی کو دیکھ کر پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ سب کچھ میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ رانیہ کے چہرے کی رنگت بدل چکی تھی، مگر آج اس کی غیرت بھی جاگ چکی تھی۔ اگلے ہی پل وہ کہنے لگی اگر آپ کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا تھا تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ آپ تو کہتے تھے کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے، لیکن یہ کیسی محبت ہے؟ آپ تو الٹا میرے ماں باپ کی تذلیل میرے ہی سامنے کر رہے ہیں، اور میں اس ڈر سے آپ سے کچھ نہیں کہہ رہی کہ کہیں آپ مجھے چھوڑ نہ دیں۔ وہ جس انداز میں بولی تھی ارسلان اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ اسے محسوس ہو چکا تھا کہ وہ اسے پریشان کر چکا ہے، اسے تکلیف دے چکا ہے۔ پھر کہنے لگا نہیں میرا مطلب وہ نہیں تھا، چلو چھوڑو سب باتوں کو، آج میں آفس نہیں جاتا، ہم دونوں تمہارے گھر جائیں گے، میں وہیں پر رہوں گا جب تک تم کہو گی۔ وہ رانیہ کو اپنے ساتھ لے کر اس کے گھر پہنچ چکا تھا۔ پہلی بار اس نے وہاں پر پورا دن بتایا تھا۔ یہ دیکھ کر رانیہ بھی بہت خوش ہو چکی تھی، لیکن جب وہ گھر آنے لگا تو رانیہ کی ماں نے یہ کہا کہ کچھ دن کے لیے اسے یہیں چھوڑ دو، اتنے ماہ بعد میری بچی آئی ہے اور چند گھنٹوں بعد اسے لے کر جا رہے ہو۔ ان کے بار بار کہنے پر اسے ہار ماننی ہی پڑی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں 2 دن بعد آ کر تم سے یہاں سے تمہیں لے کر چلا جاؤں گا۔ وہ تو جا چکا تھا، مگر پڑوس میں ہی رہنے والا رانیہ کا چچا زاد جو رانیہ کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کا خواہش مند تھا، اسے جب پتہ چلا کہ رانیہ آئی ہے تو وہ فوراً اس سے ملنے کے لیے پہنچ گیا۔ وہ رانیہ سے کہنے لگا تم نے ایک امیر زادی کے لیے میری محبت کو جھٹلایا، کیا تھا جو تم مجھ سے شادی کر لیتی؟ وہ ابھی اسے کہہ ہی رہی تھی کہ دیکھو کامران، مجھ سے ایسی باتیں مت کرو، میں شادی شدہ ہوں، میرے شوہر کو تم جانتے نہیں، وہ غصے کے کتنے تیز ہیں۔ وہیں دوسری جانب ارسلان کا گھر میں دل نہیں لگا تھا۔ وہ اسے 2 دن وہاں رکنے کا بول تو آیا تھا، مگر اب مزید 1 گھنٹہ بھی اس سے دوری برداشت نہیں تھی۔ وہ اچانک سرپرائز دینے کے لیے مائکے پہنچ چکا تھا۔ جب سامنے صحن میں کامران اور رانیہ کو بات کرتے دیکھا تو آگ بگولا ہو چکا تھا۔ اسے کامران کے یہ الفاظ سنائی دے رہے تھے کہ میں ہمیشہ تمہارا انتظار کروں گا، کاش تم میری ہو سکتی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے رانیہ کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ یہ منظر ایسا تھا کہ مارے غصے کے ارسلان سے برداشت نہ ہوا اور اس نے وہیں پر کامران کو پکڑ کر اس کے منہ پر اپنا بھاری بھرکم ہاتھ سے مکہ مارنا شروع کر دیا۔ بیچارے کی ناک کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔
اس وقت جب تک گھر کے افراد سمجھتے کہ کیا ہوا ہے کہ ارسلان اسے اپنے ساتھ لے کر گھر جا چکا تھا۔ سارے راستے وہ چیختا چلاتا رہا، اس پر تو جیسے جنون سا سوار ہو چکا تھا۔ خوف کے مارے رانیہ بار بار کہہ رہی تھی، میری بات سنیں، میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں، جو آپ سمجھ رہے ہیں نا ویسا کچھ نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کچھ غلط فیصلہ مت کیجیے گا۔ وہ ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ ہر بار غلط فہمی، یہ اتفاق میرے سامنے ہی کیوں ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنے عاشق بنا رکھے ہیں تم نے، میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنے والا۔ گھر لے جا کر اس نے اپنی شرٹ سب سے پہلے اتار کر ایک طرف پھینکی اور پھر رانیہ کا دوپٹہ کھینچ کر ایک طرف پھینک کر اسے بالوں سے جکڑ کر منہ پر ایک کے بعد ایک تھپڑ دے مارے تھے۔ اس کے ناک سے خون کی لکیر نکل آئی۔ وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑوں گا، تمہیں لگتا ہے میں نامرد ہوں جو چپ چاپ چوڑیاں پہن کر یہ سب کچھ ہوتا دیکھتا رہے گا؟ ہرگز نہیں، تمہاری اوقات وہی گلی محلے کے سو کالڈ کامران کی ہے، میں ابھی کے ابھی اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ چیخ چیخ کر اسے طلاق دے چکا تھا۔ اس محل نما گھر کے در و دیوار کانپ چکے تھے۔ وہ روتے ہوئے سیدھا اپنے کمرے میں گئی تھی۔ اس کی تو کل کائنات اجڑ چکی تھی۔ وہ روتے ہوئے اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ اپنے ہاتھ میں موجود ڈائمنڈ رنگ، گولڈ نیکلس، ڈائمنڈ ٹاپ سب کچھ اتار کر اس نے ایک طرف رکھ دیا تھا تاکہ کل کو اس کا شوہر اس پر یہ الزام نہ لگائے کہ وہ اس کی مہنگی چیزیں چرا کر لے گئی ہے۔ ارسلان نے غصے میں اسے طلاق تو دے دی تھی، مگر اب پچھتا رہا تھا کہ کیا کرے۔ اتنی حسین خوبصورت بیوی کو وہ کیسے خود سے دور جانے دے سکتا تھا۔ وہ فوراً ہی دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ رانیہ بیگ پیک کر کے جیسے ہی باہر نکلی تو وہ اس کے ہاتھ تھام کر کہنے لگا، نہیں، تم کہیں نہیں جانے والی، تم یہیں رہو گی میرے ساتھ، میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا۔ مگر رانیہ اسے خود سے الگ کر رہی تھی کہ بس بہت ہو گیا، میرا آپ سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے، میں آپ جیسے شکی مزاج شخص کے ساتھ نہیں رہنے والی۔ وہ مسلسل روتے ہوئے سب کچھ کہہ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھنے لگی تو وہ کہنے لگا، خبردار، جو اس گھر سے تم نے کبھی قدم باہر نکالا تو۔ رانیہ بولی، میرا اب آپ سے کوئی رشتہ نہیں رہا، میرا یہاں پر رہنے کا اب کوئی جواز نہیں بنتا۔ مگر وہ سوچ چکا تھا کہ اب اس نے کیا کرنا ہے۔ جب تک عدت پوری نہ ہوئی وہ اسے اپنے کمرے میں ہی بند کر کے رکھے ہوئے تھا۔ اس سے فاصلہ برقرار رکھتا لیکن اسے ہر ایک چیز مہیا کرتا۔ رانیہ تو جیسے اس کے جنون سے سہم سی چکی تھی۔ جب اس نے یہ کہا کہ دیکھو، میں تمہیں دوبارہ اپنانا چاہتا ہوں، بس صرف ایک رات ہی کی تو بات ہے، تم ایک رات حلالے کے طور پر کسی اور مرد کے ساتھ گزارو گی اور اس کے بعد دوبارہ میں تم سے نکاح کر لوں گا۔ ارسلان کی یہ بات سن کر وہ سہم چکی تھی۔ ایک دم سے اس کی آنکھوں میں غصہ بھر آیا تھا۔ کہنے کی، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کیا میں آپ کی کوئی زر خرید غلام ہوں؟ میں کبھی بھی حلالہ نہیں کرنے والی۔ آپ کو حلالے کے بارے میں نہیں پتہ ہے؟ ایک رات کسی مرد کے ساتھ گزار کر پھر طلاق لے کر دوبارہ پہلے شوہر کے پاس واپس آ جانا حلال ہے؟ ایسا نہیں ہوا کرتا جیسے آج کل کے دور میں اس کا مذاق بنا دیا گیا ہے۔ مگر اسے ایسے اپنے سامنے بولتا دیکھ وہ اسے گردن سے پکڑ چکا تھا۔ وہ ایک دم سے سختی برتنا چاہتا تھا لیکن اگلے ہی پل کچھ سوچ کر دھیما پڑ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، دیکھو، میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارے وجود کے ایک ایک پور پر میرا حق ہے، اسی لیے چپ چاپ جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، فالتو کی بات میرے سامنے مت کرنا۔ اسے خاموش کروا چکا تھا اور یوں وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی کنواریوں جیسی زندگی گزارتی آریان کی بیوی بن چکی تھی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا لیکن ابھی تک آریان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ مارے غصے کے ارسلان تو ایک پل چین کو نہیں بیٹھا تھا۔ اپنے خاص لوگوں کو اس نے خاص حکم دیا تھا کہ جاؤ اور جا کر اسے ڈھونڈ کر لاؤ، جہاں سے بھی ملے، زندہ ہو یا مردہ۔ اگر کسی طرح کوئی چالاکی دکھائے تو بے شک شوٹ کر دینا، جان تو چھٹ جائے گی، مجھے بس میری بیوی میری ہونی چاہیے، چاہے طلاق یافتہ ہو کر آئے یا پھر بیوہ ہو کر۔ کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی رانی اس کی الفاظ سن کر وہیں صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان لمحات کو بھلا نہیں پا رہی تھی جب آریان اس کے قریب آیا تھا۔ اس کے جذبات کی شدت جس طرح اس نے اپنے وجود پر ٹوٹتی محسوس کی تھی، یاد کر کے وہ جھرجھری سی لے کر رہ گئی تھی۔ آریان ایک ہفتے سے جیسے آگ کی بھٹی میں جھلس رہا تھا۔ اس کے دوست اسے کہتے کہ لمبا ہاتھ مارتے، ابھی بھی وہ ایک بازار میں کھڑے تھے۔ دو موٹی عورتیں اپنے کاندھوں پر پرس ڈالے چل رہی تھیں۔ تبھی ایک عورت کے پرس کی زپ کھلی رہ گئی۔ اس کا دوست کہنے لگا،
ابھی ہاتھ صاف کرتے ہیں، اس عورت کو کہاں پتہ چلے گا۔ آج تو پیزا پارٹی بنتی ہے، مگر اس کا دل تو جیسے ہر ایک چیز سے اچاٹ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ بار بار یہ خواہش اندر ٹھاٹھیں مارتے دریا کی طرح محسوس ہو رہی تھی کہ ایک بار پھر وہ لڑکی کے قریب جائے، اسے اپنے قریب محسوس کرے۔ جب مزید اس سے برداشت نہ ہوا تو وہ وہاں چلا آیا۔ آس پاس سے اسے خبر بھی مل چکی تھی کہ ارسلان سیٹھ اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہے، زندہ یا مردہ۔ وہ اگر دن دہاڑے اس لڑکی کے قریب جاتا تو یقیناً اسے پکڑ لیا جاتا۔ اسی لیے وہ جیسے ہی رات کا اندھیرا ہر سو پھیلنے لگا تو پچھلے پہر شروع ہوتے ہی وہ اس کے گھر کے قریب آیا۔ دیواریں پھلانگتا پائپ لائن کے ذریعے چڑھ کر گھروں میں جانا تو اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ وہ دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا اور سیدھا گھر کے پچھلی جانب سے دیوار پھلانگتا ہوا اس کمرے کی طرف جانے لگا جس میں رانیہ رہتی تھی۔ بڑی خاموشی کے ساتھ اس نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ جب کھڑکی کے قریب پہنچا تو اندر کا منظر دیکھ کر وہیں پر رک گیا تھا۔ پردہ تھوڑا سا سرکا ہوا تھا اور سامنے ڈری سہمی رانیہ بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ کو سختی سے ارسلان پکڑ کر بیٹھا تھا۔ غصے سے کہنے لگا، اس آریان کے بچے کو تو میں نہیں چھوڑنے والا۔ نہ جانے تم نے اسے کون سے اپنے حسن کے جال میں پھنسایا ہے کہ وہ لڑکا تمہیں طلاق دیے بغیر ہی چلا گیا۔ ایک منٹ کہیں تم نے خود ہی تو اسے نہیں یہاں سے بھگا دیا تاکہ مجھ سے شادی نہ کر سکو۔ یہی تو تم چاہتی تھی کہ مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور چلی جاؤ، ہے نا؟ وہ خود ہی سوال کر کے خود ہی جواب دے رہا تھا۔ کھڑکی کے پاس کھڑا آریان چپ چاپ کھڑا وہ سب سن رہا تھا۔ رانیہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، میری زندگی کا ہر فیصلہ آپ ہی تو کرتے آئے، آپ خود اسے یہاں پر لائے تھے، مجھ سے نکاح کروا کر میرے کمرے میں بھیجا۔ ساری رات کس اذیت سے میں نے گزاری تھی وہ صرف میں ہی جانتی ہوں، اور آپ مجھ سے اب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ شخص میرے لیے ہمیشہ سے اجنبی رہا ہے، مگر وہ اسے دھمکا کر جا چکا تھا کہ دیکھنا اس آریان کا میں حشر کیا کرتا ہوں۔ دروازے کو وہ باہر سے لاک کر گیا تھا اور رانیہ کمرے کی روشنی بجھا کر لیٹ گئی تھی۔ وہ پھر سے رو رہی تھی اور اسے یوں روتا دیکھ کر آریان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کمبخت کمینہ، اسے تو کوئی مفت میں 4 تھپڑ بھی نہ لگائے۔ اتنی حسین بیوی ملی، اسے کوئی قدر ہی نہیں ہے، خبیث کہیں کا۔ رانیہ کو روتا دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ اسی وقت اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اسے یہاں سے لے کر چلا جائے گا۔ اس کی بیوی تھی اور ارسلان جتنا بھی چالاک تھا لیکن اس کے مقابلے میں اس کی چالاکی کسی کام کی نہیں تھی۔ دھیرے دھیرے کھڑکی کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ اپنے کمرے میں سرسراہٹ محسوس کر کے وہ اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ جلدی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ اپنے سامنے ایک بار پھر اس زبردستی کے شوہر کو دیکھ کر وہ سہم چکی تھی، مگر وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کر گیا۔ کہنے لگا، ہیلو مائی سویٹ وائفی، کیسی ہو؟ یقیناً میرا ہی انتظار کر رہی تھی، ہے نا؟ دیکھو کتنی لمبی عمر ہے میری، تم نے مجھے یاد کیا اور میں چلا آیا اپنے سپنوں کی رانی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ نہ جانے کیوں مگر رانیہ اسے دیکھ کر ایک گہرا سانس خارج کر چکی تھی، جیسے اسے ایک محفوظ پناہ گاہ مل چکی ہو۔ اسے یہ بات ایک طرح سے تسلی دے رہی تھی کہ وہ آریان کے نکاح میں ہے۔ آریان نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی، کہاں چلے گئے تھے تم؟ مجھے طلاق کیوں نہیں دی؟ ارسلان تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہے، جانتے ہو وہ تمہارا کیا حشر کرے گا؟ بہتر ہے کہ مجھے طلاق دے دو اور چلے جاؤ یہاں سے۔ مگر آریان انتہائی سنجیدگی سے دیکھ کر کہنے لگا، اچھا کہ ساری زندگی تم یہاں اس شفاق دل شخص کے ساتھ رہ کر اذیتیں سہنا چاہتی ہو؟ اس کے دیے ظلم اور ستم سہنا، کیا یہی تمہارا مقدر میں لکھا ہے؟ ارے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ مجھ جیسا لڑکا تمہیں مل رہا ہے۔ میں تمہیں یہاں سے دور لے جاؤں گا، جو روکھی سوکھی خود کھاؤں گا تمہیں بھی کھلا دوں گا۔ لیکن اگر تم اس شخص کے ساتھ رہنا چاہتی ہو جو تمہیں ایک بار طلاق دے چکا ہے تو ٹھیک ہے، رہو۔ جو ایک بار تمہیں طلاق دے چکا ہے وہ دوبارہ بھی دے گا اور بار بار دے گا، اور اس بار تو میں تھا، لیکن اگلی بار اگر میری جگہ کوئی اور مرد اس نے حلالے کے لیے بلا لیا تو؟ یہ سوچ کر ہی رانیہ کی جان نکلی تھی۔ اس قید خانے سے تو وہ بھی نکلنا چاہتی تھی۔ فوراً کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ارسلان نے دیکھ لیا تو؟
وہ مسکرا اٹھا، کہنے لگا بس تم نے ہاں کر دی نا، اب دیکھو اس ارسلان کے بچے کو میں کیسا مزہ چکھاتا ہوں۔ پہلے مجھے ڈھونڈ رہا تھا، اب تمہیں بھی ڈھونڈتا پھرے گا، مگر تمہارے سائے تک کی بھی میں اسے پہنچنے نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اسے اپنے ساتھ لیا اور پھر جس راستے سے خود آیا تھا اسی راستے سے اس نے بڑے ہی دھیان سے رانیہ کو بھی اتارا تھا۔ پہلے خود اسے باہوں میں بھر کر اپنے کاندھے پر کھڑا ہونے کا کہا۔ وہ دیوار پھلانگ کر باہر اتری تو وہ بھی پھر چھلانگ لگا کر باہر آ چکا تھا۔ دونوں وہاں سے بھاگتے ہوئے اس گھر سے بہت دور آ چکے تھے۔ جب ہانپتے ہوئے ایک درخت سے ٹیک لگا کر رانیہ کھڑی ہو گئی، کہنے لگی اب آگے کیا کرنا ہے؟ ہم کہاں جائیں گے؟ رانیہ کے کہنے پر چہرے کی رنگت اڑی تھی۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ اسے کہاں لے کر جائے گا۔ رانیہ اس کے ساتھ آ تو چکی تھی، مگر اب یہ بھی خوف ستا رہا تھا کہ کہیں یہ بھی ارسلان جیسا نکلا تو۔ جب اس نے رانیہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ اپنے ایک دوست کے گھر لے کر آ گیا۔ فون پر اسے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ مجھے 2 دن کے لیے تمہارے اوپر کے پورشن کی چابیاں چاہیے۔ اوپر والا پورشن وہ ویسے بھی کرائے پر دینا چاہتے تھے، اسی لیے جیسے تیسے اس نے چابیاں آریان کو دے دی اور یوں اس کے گھر کی اوپری حصے میں اسے لے کر آیا۔ کمرے میں ضرورت کا سارا سامان پڑا تھا۔ رانیہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ ارسلان ہم تک پہنچ تو نہیں جائے گا نا؟ اگر پہنچ گیا تو وہ ہماری جان ہی لے لے گا۔ وہ کہنے لگا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، تم فکر مت کرو، جاؤ فریش ہو کر آؤ۔ آتے ہوئے وہ اتنے 2-3 جوڑے کپڑے اٹھا کر لے آئی تھی۔ جیسے ہی فریش ہو کر نکلی تو سامنے بیٹھے آریان کی نظریں اس کے وجود سے ہٹ ہی نہیں پا رہی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور جیسے اس میں کھوتا چلا جا رہا تھا۔ آج کی رات جو کہ آدھی بیت چکی تھی وہ اس کے ساتھ رنگین بنانا چاہتا تھا، مگر وہ فوراً اس سے پیچھے ہٹنے لگی۔ وہ کہنے لگی پلیز میرے قریب مت آؤ، مجھے اس رشتے کو سمجھنے تو دو۔ اس وقت میری کیا کیفیت ہے، کیا آپ سمجھ نہیں رہے؟ وہ جس انداز میں بولی تھی آریان اسے دیکھنے لگا۔ وہ کہنے لگا کیا مطلب، کیسی کیفیت ہے؟ بیوی ہو تم میری، اپنے پاس لے آیا ہوں میں تمہیں۔ اب پہلی شادی ہے، اتنی خوبصورت بیوی ہے، تھوڑا وقت تو بتانے دو۔ میں گناہ تھوڑی کر رہا ہوں، اس وقت تو وقت ہی کم تھا، میں ٹھیک سے کچھ کر ہی نہیں پایا۔ رانیہ کو لگا جیسے وہ کوئی کٹ پتلی ہے، کھلونا ہے جو 2 مردوں کے بیچ استعمال ہو رہی ہے۔ آریان محبت سے واقف نہیں تھا، اس کے نزدیک میاں بیوی کا رشتہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ حق ازدواجیت وصول کرنا اور ہر رات ایک دوسرے میں کھو جانے کا ہی نام تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ شادی جیسا بندھن کیا ہے، محبت کے اصول کیا ہیں۔ وہ اسے باہوں میں بھر کر زبردستی اس کے قریب آنے لگا، یہاں تک کہ وہ اس کے لبوں پر ایک بار پھر اپنا لمس چھوڑنا چاہتا تھا کہ جب اس کی سسکیاں سن کر ایک دم سے وہ سنجیدہ سا ہو گیا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا تھا کہ یہ سب کچھ تم کیا کر رہے ہو۔ اس سے دور ہو چکا تھا، یہ پہلی بار تھا جب اسے یوں روتا دیکھ کر اس نے اس کا چہرہ تھاما اور گالوں سے آنسو صاف کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا اچھا چلو، اگر تمہیں میرا قریب آنا پسند نہیں آ رہا تو میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاتا، مگر رونا تو بند کرو۔ دیکھو تم نہ روتی ہوئی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، جب تم روتی ہو نا تو تمہارا یہ جو چھوٹا سا ناک ہے نا وہ سرخ ہو جاتا ہے، اور تمہاری آنکھیں اور یہ گال پہلے ہی جیسے سفید ہیں، روتی ہو تو گلابی پڑنے لگتے ہیں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ بس میں پتہ نہیں کیا کر ڈالوں تمہارے ساتھ۔ پلیز تم مت رویا کرو، ورنہ مجھ سے خود پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ اسے وہاں سے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ بھوک اور پیاس سے اس کا حلق تک خشک ہو چکا تھا۔ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ بھوکی تو وہ بھی ہے۔ رات کے اس پہر نہ جانے کہاں سے وہ کھانے کے لیے 2 برگر لایا تھا اور پانی کی بوتل لا کر اس نے اس کے سامنے رکھی تھی۔ جیسے کھانے کے بعد وہ جلدی سے بستر پر سمٹ کر سو گئی تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ شاید آریان اسی گھر میں رہتا ہے۔ اس کی زندگی میں ابھی رانیہ کو آئے 2 دن بھی نہیں ہوئے تھے کہ وہ چوری چکاری چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ اب بس محنت کرے گا، ایسے کام کرے گا جس سے حق حلال کی کمائی وہ اپنی بیوی کو کھلا سکے۔
یہ موم کی گڑیا بھلا چوری چکاری کے پیسوں سے پلنے والی تھوڑی تھی۔ شام کو جب وہ گھر آیا تو اپنے دوست سے تھوڑے پیسے ادھار لے کر آیا تھا۔ ان پیسوں سے وہ کچن کا کچھ سامان لے کر آیا تھا۔ دوست اس کا بار بار کہہ رہا تھا کہ دیکھ، 1 مہینے کا کرایہ تو میں تجھے معاف کر دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد تجھے پیسے دینا ہوں گے، سمجھا؟ میں نے گھر والوں کو بھی جواب دینا ہے۔ باقی تیری بیوی تیرے ساتھ ہے، اس لیے تجھے یہاں رکھ رہا ہوں، ورنہ تجھ جیسے آوارہ کو تو میں یہ گھر کبھی بھی نہ دیتا۔ یہ باتیں رانیہ اندر بیٹھی سن چکی تھی۔ جب آریان کمرے میں آیا تو وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہنے لگا، کچھ بھی نہیں، بس یہی چھوٹے موٹے سے ڈاکے ڈکیتیاں اور لوگوں کے کام کر دیتا ہوں۔ یہ سن کر رانیہ کے ماتھے پر تو بل پڑے تھے۔ وہ کہنے لگی، تو آپ کے ماں باپ بہن بھائی کہاں ہیں؟ وہ پھیکا سا مسکرا کر کہنے لگا، بہن تھی میری ایک، ماں باپ بھی تھے، لیکن سب ایک حادثے میں مارے گئے، صرف میں بچا ہوں۔ چچا کے ہاتھوں کی مار کھا کھا کر سالوں پہلے ان کا بھی گھر چھوڑ دیا، تب سے یوں ہی آوارہ گھومتا پھر رہا ہوں۔ رانیہ سمجھ چکی تھی کہ اس کے سر پر بڑوں کی شفقت کا سایہ نہیں تھا، اسی لیے دنیا کے سامنے وہ برا بن گیا۔ اس کے پاس جو بھی آیا، پھر وہ اچھا شخص تھا یا پھر برا، اس نے سب سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا، اور یوں وہ اچھائی سے کافی دور ہٹ چکا تھا۔ مگر رانیہ کی خاطر اب دھیرے دھیرے خود کو بدل رہا تھا۔ رانیہ کے بارہا منع کرنے پر دوبارہ وہ رانیہ کے قریب نہیں آیا تھا۔ ایک رات وہ ایک دکان پر کام کروانے کے بعد مزدوری لے کر گھر آیا تو تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ اس کمرے کی چھت ابھی کچی تھی، اسی لیے تیز طوفانی بارش میں رانیہ کے بستر پر چھت ٹپکنے لگی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ بارش اور بادل گرجے تو وہ ویسے ہی بہت ڈرتی تھی۔ فوراً سے اٹھ کر وہ آریان کے بستر کے پاس چلی گئی، کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اسے ہلا کر کہنے لگی کہ آریان دیکھو نا، بادل گرج رہے ہیں۔ وہ سوئے ہوئے کہنے لگا، ہاں تو بادلوں کا کام ہے گرجنا، گرجیں گے نہیں تو کیا ڈھول بجائیں گے؟ اس کے یوں کہنے پر وہ اندر تک تڑپ چکی تھی۔ اسے بازو سے ہلا کر کہنے لگی، دیکھو اندھیرا ہو گیا ہے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ نیند میں ہی اسے بازو سے کھینچ کر اپنے قریب لٹا چکا تھا، اسے اپنے حصار میں لے کر کہنے لگا، اچھا میرے پاس آ جاؤ، تمہیں ڈر نہیں لگے گا۔ وہ خود کو اس سے چھڑوانے لگی، مگر وہ ایک بار پھر خراٹے بھرنا شروع ہو چکا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی باہوں میں آ کر ایک عجیب سی سرشاری اس کے وجود میں پھیلنے لگی۔ دھیرے دھیرے اس نے بھی اپنا حصار آریان کے گرد سخت کر لیا، اور آریان جیسے ہی نیند سے تھوڑا بیدار ہوا اور اس دشمن جاں کو اپنے قریب دیکھا تو جذبات بھڑک چکے تھے۔ باہر تیز طوفانی بارش ہو رہی تھی اور اندر وہ رانیہ پر برس رہا تھا۔ پوری رات ان کی یوں ہی گزر چکی تھی، مگر آج وہ شدت اور اجنبی پن اسے محسوس نہیں ہوا تھا جو پہلی بار ہو رہا تھا۔ اگلی صبح جیسے ہی سورج نکلا تو وہ فوراً سے اس کے حصار سے نکلنے لگی، مگر آریان اسے بازو سے پکڑ کر خود پر گرا چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، کیا ہوا؟ اب تو سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہوا ہے، اب بھی ناراض ہو کر کیوں جا رہی ہوں؟ پلیز ہلکا سا مسکرا دو نا، تاکہ مجھے لگے کہ میں نے تمہارے ساتھ کچھ زبردستی نہیں کیا۔ وہ شرم کے مارے اپنا چہرہ چھپا کر ہنستی ہوئی واش روم میں جا چکی تھی، اور وہ اندر تک جیسے سرشار سا ہو چکا تھا۔ دونوں کے بیچ فاصلے کافی حد تک سمٹ چکے تھے۔ رانیہ کہنے لگی کہ جب تک تمہیں کسی اچھی جگہ نوکری نہیں مل جاتی تب تک کیا میں کسی اسکول میں ٹیچنگ شروع کر دوں یا بچوں کو ٹیوشن پڑھانا؟ اس سے تمہاری بھی کافی مدد ہو جائے گی۔ مگر وہ غصے سے منع کر چکا تھا کہ ہرگز نہیں، تم بس گھر میں بیٹھو گی، جو بھی میں کما کر لاؤں گا وہ تم چپ چاپ کھاؤ گی، سمجھی؟ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کو طرح طرح کی نظریں دیکھے۔ اس کی اس بات پر وہ چپ سی ہو گئی۔ جو کچھ ارسلان نے اس کے ساتھ کیا تھا، آریان نے تو صحیح معنوں میں اس کا شوہر ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ محبت کی کونپل دونوں طرف پھوٹی تھی اور دونوں زندگی میں آگے بڑھ چکے تھے۔ دونوں ہی بھول چکے تھے کہ ابھی ارسلان نام کا ایک درندہ ان کی زندگی میں موجود ہے، جو پچھلے 1.5 ماہ سے ان دونوں کو ڈھونڈنے کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ اپنے ماں باپ کی یاد میں وہ تڑپ جاتی تھی،
یقیناً اس کے ماں باپ کو بھی پتہ چل چکا ہوگا کہ رانیہ وہاں سے جا چکی ہے۔ ارسلان تو لازمی وہاں جا کر اچھا خاصا ہنگامہ کر چکا ہوگا۔ اس نے آریان کو اس بارے میں بتایا کہ میں اپنے ماں باپ سے ملنے جانا چاہتی ہوں۔ وہ راضی ہو چکا تھا۔ اسی شام وہ دونوں اس کے ماں باپ کے پاس ملنے کے لیے جا رہے تھے جب گھر کے باہر ارسلان کے بھیجے ہوئے خفیہ لوگوں نے اسے دیکھ کر فوراً ارسلان کو اطلاع دے دی، جہاں وہ اپنے ماں باپ سے مل کر انہیں پوری حقیقت بتا رہی تھی اور وہ آریان کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اس نے ان کی بیٹی کو درندوں کے ہاتھوں سے بچا لیا۔ کچھ دیر ملنے کے بعد جیسے ہی وہ دونوں ٹیکسی میں بیٹھ کر واپس گھر جانے کے لیے نکلے، جبھی ایک سیاہ گاڑی ان کی اس ٹیکسی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور اگلے ہی پل اندھا دھند فائرنگ ہونے لگی۔ گاڑی سے نکل کر فائرنگ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ارسلان تھا۔ کانچ کے ٹکڑے ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ گولی سیدھا ڈرائیور کو لگی تھی اور گاڑی جا کر درخت کو ٹکرائی تھی۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے آریان کی طرف وہ لپکی، مگر کانچ کے ٹکڑے اس کے سینے، گردن اور چہرے پر لگے تھے۔ وہ چلا اٹھی تھی، آریان اٹھو، پلیز آریان، ہوش میں آؤ، مگر آریان بے سد لیٹا تھا۔ ارسلان آگے بڑھا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اس نے رانیہ کو گاڑی سے باہر گھسیٹ کر نکالا، پھر اپنی گاڑی میں لا کر پٹخ کر اس نے گاڑی چلا دی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر آریان کا نام لے رہی تھی، آریان پلیز اٹھو، مجھے بچاؤ، یہ شخص مجھے لے کر جا رہا ہے، آریان تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ آریان تو اندر تک جل کر رہ چکا، ارسلان تو اندر تک جل کر رہ چکا تھا۔ اتنے مہینوں سے وہ اس کے ساتھ رہ رہی تھی، لیکن کبھی یہ دیوانگی اس کے لیے تو نہیں آئی تھی۔ اس نے غصے سے رانیہ کا سر پکڑ کر ڈیش بورڈ پر مارا تھا اور کہنے لگا کہ کمینی، آخر میں اپنا رنگ دکھا ہی دیا نا تم نے۔ اب میں تجھے بتاؤں گا کہ اصل اذیت اور تکلیف کیا ہوتی ہے۔ آج میں تیرا وہ حشر کروں گا کہ تو جیتے جی مر جائے گی۔ ہاں، میں ساری زندگی تمہیں اپنا قیدی بنا کر رکھنا چاہتا تھا، بھلے ہی تمہاری خواہشات پوری نہ کر سکوں، مگر تمہیں اپنے گھٹنوں پر جھکا کر ہمیشہ اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتا تھا۔ ارسلان نامرد تھا، اس کے اندر عورت کے قریب جانے کی خواہش موجود ہی نہیں تھی، مگر اپنے اسی جنون پن میں وہ ایک لڑکی کی زندگی برباد کر چکا تھا۔ گھر لا کر اسے بیڈ پر پٹخ چکا تھا اور اپنے ہٹے کٹے 2 سیکیورٹی اہلکاروں کو بھی بلا چکا تھا۔ خود وہ سامنے صوفے پر بیٹھ کر کہنے لگا، بہت شوق ہے نا تمہیں جسم کی خاطر اور مردوں کے پاس جانے کا؟ اب میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہیں تمہاری ساری تڑپ میں آج پوری کرواتا ہوں۔ تو نے مجھے دھوکہ دے کر اچھا نہیں کیا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے منہ پر کئی تھپڑ مار چکا تھا۔ رانیہ روئے جا رہی تھی۔ سامنے 2 ہٹے کٹے مردوں نے اپنی شرٹ اتار کر ایک طرف پھینکی اور اس کے قریب آنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتے گولیوں کی آواز گونجی تھی اور اس کے بعد پولیس گھر کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ فوراً ارسلان اور ان کے دونوں لڑکوں کو پکڑ لیا گیا۔ رانیہ گھبرا کر آریان کا نام لے رہی تھی۔ جب آریان وہاں پر آیا، وہ زخموں سے چور تھا مگر غصے سے بپھرا ہوا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے ارسلان کو پکڑا اور ان گنت مکے اس کے منہ پر مارے تھے۔ اس کے سامنے کے دانت ٹوٹ چکے تھے۔ پولیس اسے پکڑ کر لے گئی اور رانیہ آریان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ فوراً اسے ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ آریان کے زخموں کی پٹی ہوئی۔ چند گھنٹوں بعد ہی وہ دونوں واپس گھر آ چکے تھے۔ جس طرح دن رات اس نے اپنے شوہر کی خدمت کی تھی، آریان تو جیسے نہال ہی ہو چکا تھا۔ کچھ وقت لگا تھا مگر دونوں اپنی زندگی میں کامیاب ہو چکے تھے۔ آریان نے اپنے ایک دوست سے بات کر کے سیکنڈ ہینڈ ٹیکسی لے لی تھی۔ وہ ٹیکسی چلانے لگا۔ وہیں رانیہ نے کچھ آن لائن کورسز کرنے کے بعد گھر بیٹھے ہربل پروڈکٹس بنا کر بیچنا شروع کر دیے۔ کچھ عرصے میں ہی دونوں اتنی ترقی کر چکے تھے کہ ان کے پاس اپنا چھوٹا مگر خوشیوں بھرا گھر تھا۔ ضرورت کی ہر ایک چیز موجود تھی اور سب سے بڑھ کر دونوں کے بیچ محبت تھی۔ وہ دن ان کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا جب ڈاکٹر نے یہ بتایا تھا کہ رانیہ ماں بننے والی ہے۔ آریان کی تو خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، ڈاکٹر صاحبہ، بیٹا ہے یا بیٹی؟ ڈاکٹر ہنس پڑی، کہنے لگی،
ابھی تو 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا، یہ راز تو کچھ ماہ بعد ہی کھلے گا۔ مگر وہ اس قدر اتاولا ہو رہا تھا، کہنے لگا نہیں، وہ میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ اگر لڑکا ہے تو لڑکے کی شاپنگ کرنا شروع کر دیں، اور اگر بیٹی ہے تو بیٹی کے لیے میں ابھی سے ہی کھلونے، کپڑے اور چیزیں خریدنا شروع کر دوں۔ یہ سن کر ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی جب ڈاکٹر نے بتایا کہ رانیہ جڑواں بچوں کی ماں بننے والی ہے۔ 9 ماہ بعد اس نے ایک بیٹے اور بیٹی کو جنم دیا تھا۔ دونوں کی زندگی اب مکمل ہو چکی تھی۔